السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، وبعد۔ قال اللہ عز وجل: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے دروس کا جو سلسلہ جمعیت اہل حدیث شمالی کی جانب سے قائم کیا گیا ہے، آج کا یہ درس اسی کی ایک کڑی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی جانب سے ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، ان فریضوں کی ادائیگی کا یہ مہینہ ہے۔ عام طور پر مسلمان اس مہینے میں فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ مسلمان رمضان کا روزہ جو اس پر فرض ہے، اس روزے کو رکھتا ہے، اور اسی طرح نیکیوں کے دوسرے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے۔ وہ نیکیاں جن کا اس ماہ مبارک میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور جن کا اس ماہ مبارک سے بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے، ان نیکیوں میں ایک بڑی نیکی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس ماہ مبارک سے اس کا تعلق اس لیے بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا میں ایک جگہ جسے بیت العزت کہا جاتا ہے، وہاں اس قرآن کریم کو رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی کتاب
جو قیامت تک کے لیے اللہ کی جانب سے محفوظ ہے، جو ہمارے دین کا بنیادی مصدر ہے، دین کے احکام، دین کے مسائل، توحید کی باتیں، عبادتوں کے مسائل، اخلاق، معاملات، حقوق، حدود، جن کا بیان یا تو قرآن کریم کے اندر ہے اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح حدیثوں میں ہے۔ اس بابرکت کتاب کا نزول رمضان کے مہینہ میں ہوا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی اسی رمضان کے مہینہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ مہینہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اس امت کے سلف علماء اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخی انسان تھے، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب حضرت جبریل آپ کے پاس آتے تھے اور آپ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اہتمام دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، حضرت جبریل کے ساتھ آپ قرآن کریم کا دور کر رہے ہیں۔ بلکہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان ثابت ہوا، اس رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کا دور کیا حضرت جبریل کے ساتھ۔ صحابہ کرام وہ تو پابندی کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کا اپنا ایک معمول تھا۔ بعض صحابہ کرام 1 مہینہ میں پورا قرآن پڑھتے تھے، بعض 15 دن میں پڑھتے تھے، بعض 10 دن میں پڑھتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جو لوگ دوسرے دنوں میں، جو صحابہ کرام دوسرے دنوں میں قرآن 1 مہینہ میں پڑھتے تھے، رمضان کے مہینہ میں 10 دن میں اور 15 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ جو 10 دن میں ختم کرتے تھے رمضان کے مہینہ میں، وہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ اپنی تلاوت اور تلاوت کے اوقات میں اضافہ کر دیتے تھے کہ ہمیں رمضان میں قرآن کی تلاوت جیسی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ قرآن اور رمضان، اس کے تعلق کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن، نماز کا ذکر نہیں کیا گیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا گیا، روزہ اور قرآن
دونوں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک روزہ رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اس بندہ کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ انی منعتہ عن الاکل والشرب فی النہار فشفعنی فی، کہ اے اللہ میں نے اسے رمضان کے مہینہ میں دن میں کھانے سے، پینے سے، دوسری جائز خواہشات سے روک رکھا تھا۔ یہ کھانے سے رکا، یہ پینے سے رکا، یہ دوسری جائز خواہشات سے رکا، میری وجہ سے رکا، میری وجہ سے رکا، روزہ رکھنے کی وجہ سے رکا۔ اس لیے آج اس بندہ کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ قرآن آئے گا، قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں سونے سے روک رکھا تھا، راتوں کو اٹھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے آج تو اس بندہ کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ یہ نیکیاں اگر نیکیوں کو اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ نیکیاں قیامت کے دن نیکی کرنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والی بن کر اللہ کے دربار میں آئیں گی، اللہ کے دربار میں آئیں گی۔ قرآن آئے گا، روزہ آئے گا، نماز آئے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب میں اللہ کی جانب سے اضافہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھلایا۔ قرآن کے سیکھنے کو، قرآن کے پڑھنے کو، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، روانی نہیں ہے، پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسا شخص دل چھوٹا نہ کرے، بلکہ زیادہ محنت سے پڑھنے والے کو تو دوہرا اجر اور دوہرا ثواب دیا جائے گا، کہ پریشانی کے باوجود، روانی نہ ہونے کے باوجود، اٹک اٹک کر پڑھنے کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا بلکہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، دوہرا اجر، دوہرا ثواب۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تم پہنچو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہا عشرہ، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت پڑھتا ہے بلکہ ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اللہ کے نزدیک 10 گنا تک ہے، یعنی ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں دی جاتی ہیں،
آپ غور کریں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر وہ ایک صفحہ پڑھتا ہے تو اس ایک صفحہ کے اندر کتنے حروف ہیں، اور ان حروف کو آپ 10 سے ضرب دیجئے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن کا پڑھنے والا کتنی نیکیاں کماتا ہے۔ یہ تو عام دن کی بات ہے، یہ تو عام دن کی بات ہے، لیکن جب یہی قرآن کا پڑھنے والا روزہ کی حالت میں، قرآن کا پڑھنے والا روزہ کی حالت میں اور رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے کہیں زیادہ نیکیوں سے نوازے گا، بہت زیادہ نیکیاں، بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ ثواب اسے ملے گا، اس لیے کہ جب فضیلت والے دنوں میں، فضیلت والے دنوں میں، فضیلت والی جگہوں میں، فضیلت والی حالتوں میں نیکیوں کے کام کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان نیکیوں کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس مہینہ کو اسلاف کی طرح سے، صحابہ کرام کی طرح سے، تابعین کی طرح سے قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنائیں، قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم سال کے دوسرے دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سال کے دوسرے دنوں میں ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں اس سے زیادہ پڑھیں۔ اگر ہم سال کے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس رمضان کے مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان کے مہینہ اور دوسرے مہینہ میں اور رمضان کی تلاوت اور دوسرے دنوں کی تلاوت میں فرق تو ہونا چاہیے، فرق تو ہونا چاہیے۔ اگر ہم دوسرے دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رمضان کے مہینہ میں قرآن کو اس کے ترجمہ اور اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب اپنی اس کتاب میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہو جائے کہ ہم قرآن کے کچھ حصوں کو، کچھ صورتوں کو منتخب کر کے ان کو یاد کر لیں اسی رمضان کے مہینہ میں، تو یہ چیز ہمارے لیے اور زیادہ بابرکت ہوگی۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی بہت ہی عظیم الشان سورہ ہے۔ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان نہیں آتا۔ رمضان کا یہ مہینہ، ہم اس مہینے کو، اس مہینے میں اگر ہم اس سورہ کو یاد کر لیں، سورہ ملک، سورہ یاسین اور قرآن کریم کی جو دوسری بابرکت صورتیں ہیں، ویسے تو پورا قرآن بابرکت ہے، ویسے تو پورا قرآن بابرکت ہے، ہم صورتوں کو منتخب کریں، وہ صورتیں بھی جن کو عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے ان صورتوں کو بھی ہم یاد کر لیں۔ اسی طرح ہم گھر کے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، گھر کے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس ماہ مبارک میں ہماری جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں بچوں کے لیے قرآن کے پڑھنے کا انتظام کر دیا جاتا، کوئی شخص، کوئی پڑھنے والا، کوئی پڑھانے والا، کوئی قاری، کوئی حافظ تھوڑی سی قربانی دیتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھتا اور ان کو قرآن پڑھاتا، ان کو قرآن پڑھاتا، تو یہ بہت بابرکت عمل ہوتا، یہ بہت اچھا عمل ہوتا۔ بچے، وہ بچے خاص طور سے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے خاص طور سے جن کا ناظرہ کمزور ہے، اسی بہانے ان کا ناظرہ بہتر ہو جاتا، وہ قرآن پڑھنے لگتے۔ بچیاں گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے کا ان کے لیے اہتمام کیا جاتا۔ جو خواتین قرآن پڑھتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، وہ گھر کی بچیوں کو، آس پاس کی بچیوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے گھر بلاتی اور قرآن کریم پڑھاتی، تو یہ بہت اچھا اور بہت بابرکت عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح
یہ بھی بہت اچھا ہوتا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ جو بچے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، والدین اگر یہ چاہتے ہیں، اور کون والدین ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ بچے قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو یاد کر لیتے، خاص طور سے 30ویں پارہ کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جنہیں عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ بچے ان کو یاد کر لیتے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو ہم غنیمت جان کر بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچوں سے یہ کہیں کہ اس سورہ کو یاد کرو گے تو تم کو اتنا انعام دیں گے، اس سورہ کو یاد کرو گے تو اتنا انعام دیں گے، اس سورہ کو یاد کرو گے تو اتنا انعام دیں گے۔ اس طرح سے بچوں کو قرآن کریم کی طرف راغب کیا جائے، قرآن کریم سے ان کو جوڑا جائے، بہانے بہانے سے ان کو قرآن کریم کے پڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے، مختلف طریقوں سے ان کو قرآن کریم کے پڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور قرآن کریم کی صورتوں کے یاد کرنے پر انہیں انعام دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو گویا ہم نے رمضان کو قرآن کے پڑھانے کا مہینہ بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس کتاب کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بار الہ تو اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کریں اور گناہوں کے کاموں سے بچیں، اور بار الہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور بشری تقاضے کے مطابق ہم سے جو غلطیاں ہوئیں بار الہ تو ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔